تو اللہ کے حبیب کا جہاں اور تعلیمات ہیں وہاں اللہ کے حبیب کا ایک طریقہ تزکیہ نفس ہے، اصلاح نفس ہے کہ امت کی اصلاح ہو جائے، ہر فرد کی اصلاح ہو جائے اور اس کی زندگی دین پر کامل طریقے سے آ جائے۔ اب اس کے لیے میں آپ کو بخاری کی ایک روایت پیش کرتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ مسلمان ہوئے، تشریف لائے وہاں مدینہ میں، اور مواخات کا سلسلہ آپ کو پتہ ہے جن صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی وہ مہاجرین صحابہ، اللہ کے حبیب نے انصار اور مہاجرین میں اخوت کا رشتہ قائم کر دیا کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دیا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ ایک مہاجر کو دوسرے انصار کے ساتھ ملا دیا، ایک مہاجر کو دوسرے انصار کے ساتھ ملا دیا، مواخات کا، بھائی چارگی کا رشتہ قائم کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی جب تشریف لے کر آتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، محتاط روایت کے مطابق حضرت سلمان فارسی کی عمر انتقال کے وقت تقریباً 250 سال تھی، 250 سال حضرت سلمان فارسی کی عمر، اور بھی روایات ہیں لیکن محتاط روایت کے مطابق 250 سال حضرت سلمان فارسی کی عمر ہے۔ جب وہ تشریف لے کر آتے ہیں تو اللہ کے حبیب ان کے مواخات کے طور پر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ آپ دونوں بھائی بھائی ہیں، یہ مہاجر ہیں، آپ انصار ہیں، دونوں کو جوڑ دیا۔ جوڑنے کے بعد حضرت ابو الدرداء حضرت سلمان فارسی کو اپنے گھر لے گئے، کیونکہ بھائی بن گئے ہیں تو وہاں پر لے کھانا کھائیں، آرام کریں، سوئیں کہ ان کا نظام بھی چل سکے۔ حضرت ابو الدرداء نے حضرت سلمان فارسی کو ساتھ لیا اور لے جائے اپنے گھر۔ لے جانے کے بعد ان کے کھانے کا وقت آتا ہے، سونے کا وقت آتا ہے، سارے معاملات ہے، ظاہر ہے۔ گھر جانے کے بعد حضرت سلمان فارسی کی نظر پڑتی ہے حضرت ابو الدرداء کے گھر پر۔ جب گھر پر نظر پڑتی ہے تو بڑے دور اندیش انسان ہیں، فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، میاں بیوی کے درمیان تعلقات درست نہیں ہے، یعنی حضرت ابو الدرداء اور ان کی بیوی کے آپس میں تعلق ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سمجھدار اور دور اندیش انسان ہیں، گھر پر ایک نظر دوڑائی۔ کیسے دوڑائی؟ کہ جو گھر کی عورت ہوتی ہے وہ گھر کو صاف رکھتی ہے، ستھرا رکھتی ہے، پردے وردے سیٹ کر کے رکھتی ہے، جھاڑو وغیرہ لگا کے رکھتی ہے، سامان اپنی جگہ پہ رکھتی ہے، شوہر آتا ہے استقبال کرتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ حضرت ابو الدرداء حضرت سلمان فارسی کو جب لے کر گئے تو حالات سارے بدلے ہیں، کوئی سلیقہ کوئی طریقہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی فوراً سمجھ گئے کہ دونوں کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اگر تعلقات ٹھیک ہوتے تو گھر کی یہ کیفیت اور یہ حالت نہ ہوتی۔ آپ کو بھی اندازہ ہوگا، معاشرے میں رہتے ہیں کہ جب میاں بیوی کے درمیان تعلق صحیح نہ ہو تو بیوی گھر کی طرف توجہ نہیں دیتی، پڑا رہے تو پڑا رہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہی صورتحال وہاں پر تھی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، ان سے حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کیا صورتحال ہے، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں، نہ خود صاف ستھری رہ رہی ہیں، نہ گھر کو، نہ کچھ بھی نہیں، یہ کیا؟ تو جواباً انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں کس کے لیے زیب و زینت اختیار کروں، میں کس کے لیے زیب و زینت اختیار کروں، میں کس کے لیے تیار ہوں، کس کے لیے اچھے اچھے کپڑے پہنوں؟ کہا کیوں؟ اس لیے کہ ابو الدرداء سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے، تو میں کس کے لیے تیار ہوں۔ گویا کہ دوسرے الفاظ میں انہوں نے اپنا شکوہ اور گلہ پیش کیا حضرت سلمان فارسی کے سامنے۔
کہ ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزے رکھتا ہے، میری طرف توجہ ہی نہیں ہے، تو مجھے کپڑے پہننے کی، صاف ستھرے تیار ہونے کی، زیب و زینت اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں توجہ دیا کرے اپنے گھر کی طرف، اپنے گھروں کی طرف جب توجہ ہوگی تو حالات کشیدہ نہیں، حالات اتفاق والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی نے یہ سارا کچھ سنا، کھانے کا وقت آیا، کھانا حضرت سلمان فارسی کے سامنے رکھا گیا۔ حضرت ابو الدرداء سے فرمایا آؤ تم بھی میرے ساتھ کھاؤ، فرمایا کہ نہیں تم کھاؤ، میں روزے سے ہوں۔ کہا نہیں، کھاؤ گے میرے ساتھ تو میں بھی کھاؤں گا، نہیں کھاؤ گے تو اٹھا کے لے جاؤ۔ اب حضرت ابو الدرداء مجبور ہو گئے، اور نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، اور نفلی روزہ مہمان کے لیے توڑ سکتے ہیں، اس میں گنجائش ہے، نفلی روزہ مہمان کے لیے توڑ سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ چنانچہ حضرت ابو الدرداء مجبور ہوئے، اور مجبور ہونے کے بعد روزہ توڑا، اور حضرت سلمان فارسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا، کھا لیا۔ رات ہو گئی، حضرت سلمان فارسی کے لیے بستر لگایا، نماز وغیرہ پڑھ کے۔ ابو الدرداء تم کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا تم سو جاؤ، میں ساری رات عبادت کروں گا۔ فرمایا ادھر آؤ، بستر لگاؤ اپنا ادھر میرے پاس۔ ان کا بستر بھی لگوایا اپنے پاس، دونوں ساتھ سو گئے، سو یہاں پہ، کوئی عبادت نہیں کرنی۔ ان کو بھی زبردستی اپنے ساتھ سلا دیا۔ بہت کہا انہوں نے کہ میں نے عبادت کرنی ہے، میرا معمول ہے۔ فرمایا نہیں، ادھر آؤ، اپنے ساتھ رات کو سلا دیا۔ تھوڑی دیر سوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر عبادت کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی نے دوبارہ پکڑا، سو جاؤ، ابھی عبادت کا وقت نہیں ہوا، دوبارہ سلا دیا۔ صبح تہجد کا وقت آتا ہے، حضرت سلمان فارسی خود بھی بیدار ہوتے ہیں، اور حضرت ابو الدرداء کو بھی اٹھاتے ہیں کہ اٹھو اب عبادت کا وقت ہے، اٹھو میرے ساتھ تہجد پڑھو۔ چنانچہ دونوں کھڑے ہوئے، وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، فارغ ہونے کے بعد مسجد کا رخ کیا کہ جائیں اب مسجد میں جا کر نماز ادا کریں۔ نماز کے لیے جب جاتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے پھر اللہ کے حبیب کے سامنے ساری صورتحال رکھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ نفس ہے، اصلاح نفس ہے۔ ساری بات حضرت ابو الدرداء نے رکھی۔ سلمان فارسی کو آپ نے میرے ساتھ بھائی بنایا، میں گھر لے کر گیا، کھانے پہ بٹھایا، میرا روزہ توڑوا دیا، سونے کا ٹائم آیا خود سونے لگے، مجھے سلا دیا، مجھے عبادت کے لیے نہیں چھوڑا۔ یہ حالات سارے پیش آ گئے ہیں۔ یا رسول اللہ بتلائیے سلمان نے یہ کام ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے جب یہ ساری باتیں سنی تو جواباً ارشاد فرمایا ایک جملہ، صدق سلمان۔ کیا فرمایا؟ صدق سلمان، سلمان نے تمہارے ساتھ جو کیا صحیح کیا ہے، غلط نہیں کیا۔ سلمان نے جو بھی کیا ہے صحیح کیا ہے۔ اور پھر فرمایا ان لنفسک علیک حق ولزوجک علیک حق ولعینیک علیک حق۔ اے ابو الدرداء، تم پر تمہارا کس چیز کا حق ہے؟ تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، اور ہر ایک کے حق کو صحیح طریقے سے ادا کرو۔ انسانوں کے تم پر حقوق ہے، یہ نہیں کہ سارا دن روزہ ساری رات عبادت نہیں، بلکہ ان سارے لوگوں کے حقوق تم سے وابستہ ہیں۔ اس لیے تم ہر ایک کا حق صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصلاح نفس ہے، یہ تزکیہ نفس ہے کہ ان کو سمجھا دیا کہ سارے دن روزہ رکھنا اور ساری رات عبادت میں لہ جانا یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے، توازن کا راستہ یہ ہے کہ روزے بھی رکھو، گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرو، راتوں کو آرام بھی کرو، راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بھی بہاؤ۔
یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ ہے زندگی گزارنے کا سلیقہ۔ عبادت ہو یا دنیاوی معاملات ہو، دونوں معاملات میں ہم نے اعتدال کو لے کر چلنا ہے۔